بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 1 فروری 2021 ہے اور ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے باقاعدہ ایک ڈیڈ لائن کا تعین کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ 31 جنوری تک عمران خان صاحب اپنے منصب سے الگ ہو جائیں۔ ناظرین یقیناً یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ پی ڈی ایم نے اپنے قیام سے لے کے آج کے دن تک درجنوں اعلانات کیے، دعوے کیے، وعدے کیے اور بیانات دیے، لیکن آج عملاً زمینی حقائق یہ ہیں کہ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں نے اپنے تمام تر دعووں سے، وعدوں سے، اعلانات سے اور بیانات سے یو ٹرن لے لیا ہے۔ ناظرین گزشتہ 2-3 ماہ میں تسلسل کے ساتھ یقیناً آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے جب بھی کوئی بیان، اعلان سامنے آتا یا ڈیڈ لائن کا تعین کیا جاتا تو ان کے چند وفادار صحافی، اینکرز اور تجزیہ کار اس اعلان کو، اس بیان کو، اس دعوے کو، اس وعدے کو ایک مہیب اور بہت بڑے خطرے کی صورت میں بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ناظرین اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے وفادار صحافیوں، اینکرز اور تجزیہ کاروں کی ایک طویل فوج ظفر موج ہے، اور ان کے جو سرغنہ ہیں وہ ہیں حامد میر صاحب۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونے کی مہلت دی تھی۔ 31 جنوری تو گزر گیا ہے۔ ناظرین 31 جنوری کے اپوزیشن کے اعلان پہ حامد میر صاحب نے کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی، حامد میر صاحب نے کس طرح 31 جنوری کے اپوزیشن کے اعلان پہ عمران خان صاحب کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی، کس طرح عوام کو انٹلیکچولی کرپٹ کرنے کی کوشش کی، کس طرح عوام کو ذہنی طور پہ گمراہ کرنے اور بیوقوف بنانے کی کوشش کی، وہ کلپ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس پہ میں اپنا تبصرہ اور تجزیہ ضرور آگے بڑھاؤں گا کہ کس طرح حامد میر صاحب نے بھی اب عملاً عمران خان صاحب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ناظرین وہ کلپ سن لیجئے گا۔ 12 دسمبر 2020 نیا پاکستان شہزاد اقبال صاحب کا پروگرام ہوتا ہے جیو ٹی وی پہ، اس میں حامد میر صاحب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ خود سن لیجئے۔ صحیح، آج آپ میری بات لکھ کے اپنی جیب میں ڈال لیں، دوبارہ میرے سے بات کر لیجئے گا بشرط زندگی کہ یہ جو 40-45 دن ہوں گے اگلے، اس میں ایسے بہت سے واقعات ظہور پذیر ہوں گے کہ استعفے بہت پیچھے رہ جائیں۔ صحیح ناظرین 12 دسمبر 2020 کو حامد میر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اجتماعی استعفے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اگلے 40-45 دن میں یعنی 12 دسمبر کے بعد جو واقعات رونما ہوں گے اس سے جو اجتماعی استعفے ہیں ان کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ یعنی حامد میر نے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی کہ اگلے 40-45 میں جو ہے نا اپوزیشن کا خود ساختہ مزاحمتی اور انقلابی بیانیہ ہے، اس میں بہت زیادہ سختی آنے والی ہے اور حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں۔ اس طرح کے تجزیوں سے یہ حکومت کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی حامد میر صاحب آپ نے ایک دعویٰ کر لیا، تو اگر آپ نے دعویٰ کر لیا اس پہ قائم بھی رہتے۔ آج 40-45 دن گزر گئے ہیں، آپ کا کام یہ بنتا تھا کہ آپ اپنے تجزیے اور تبصرے کو جسٹیفائی کرتے کہ 12 دسمبر کو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا، 40-45 دنوں میں یہ پر خطر واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں، وقوع پذیر ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ حامد میر کو پتا چل گیا کہ عمران خان صاحب میرے تجزیوں اور تبصروں سے مرعوب نہیں ہوئے، میں نے ڈرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ڈرے۔ چنانچہ حامد میر صاحب نے کیا کر لیا، وہی کچھ کیا جو مولانا فضل الرحمان نے کیا، مریم نواز نے کیا، نواز شریف نے کیا، آصف زرداری نے کیا، یعنی اپنے بیانات سے یو ٹرن لینا اور منتے ترلوں کرنے پہ آ جانا۔ اب حامد میر صاحب نے کل 31 جنوری کو ٹویٹ کیا کہ پی ڈی ایم نے 31 جنوری تک وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ آج 31 جنوری ہے اور پی ڈی ایم استعفے کو بھول کر براڈ شیٹ اور فارن فنڈنگ کی بات کر رہی ہے۔
پچھلے 2 ماہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ نواز شریف اور مولانا دونوں کا لب و لہجہ بدل گیا ہے، اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ناظرین، حامد میر صاحب 12 دسمبر کو کہہ رہے ہیں کہ 40-45 دنوں میں بہت پرخطر واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 2 مہینوں میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے اس میں نرمی آ گئی ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یعنی حامد میر صاحب نے یہ اقرار کر لیا کہ میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں، سب سے بڑا منافق ہوں، سب سے بڑا دھوکے باز ہوں، سب سے بڑا دغے باز ہوں۔ 12 دسمبر کے اپنے بیان کو اس ٹویٹ کے ذریعے وہ جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ تو جب وہ بیان جھوٹا ہو گیا تو حامد میر صاحب خود بھی جھوٹے ہو گئے، بجائے اس کے کہ آپ یہ جسٹیفائی کرتے کہ 45 دنوں میں یہ انقلابی جماعتوں نے یہ واقعات جو ہے نا وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، اور یہ پرخطر اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں، لیکن وہ اپنے ہی 12 دسمبر کے بیان کو اپنے اس ٹویٹ کے ذریعے 31 جنوری کی ٹویٹ کے ذریعے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اس سے بھی آگے چلے ناظرین، وہ کہتے ہیں حامد میر صاحب، کل ہی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے ایک رہنما سے پوچھا کہ پچھلے 1 ماہ میں اہم ترین واقعہ کون سا رونما ہوا۔ یعنی حامد میر یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ بتا دیں جو 1 ماہ میں اہم ترین واقعہ رونما ہوا ہو پی ڈی ایم کی جانب سے۔ تو کہنے لگے شاید خاقان عباسی کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا، وہ امریکہ گئے، واپسی پر نواز شریف کو ملتے ہوئے آئے۔ جس کسی نے بھی شاید خاقان عباسی سے پوچھا میاں صاحب سے کیا باتیں ہوئی، انہوں نے کہا میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یعنی یہاں پہ حامد میر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1 مہینے میں کوئی ایک ہی واقعہ بتا دے جو اہم رونما ہوا ہو، ایک واقعہ بتا دیں۔ لیکن 12 دسمبر کے کلپ میں وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ استعفے پیچھے رہ جائیں گے بھائی، اور آپ میری یہ بات لکھ لیں اور لکھ کے نا جیب میں ڈال دیں اور اس کے بعد دوبارہ مجھ سے پوچھیں۔ یہاں پہ 31 جنوری کو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ تو بتا دیں جو اہم رونما ہوا ہو۔ ان ٹویٹس کے ذریعے حامد میر صاحب نے اپنے جھوٹا ہونے پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ ویسے تو ان کے سینکڑوں ایسے بیانات ہیں جو انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس قسم کے ٹویٹس کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ کہ پی ڈی ایم سے حامد میر صاحب نے جو امیدیں وابستہ کر لی تھی کہ یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے پہ مجبور کر دے گی، اس قسم کے ٹویٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حامد میر نے بھی عملاً عمران خان صاحب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ان خود ساختہ انقلابیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ حامد میر صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے ان 2 ٹویٹس کے ذریعے ذہنی طور پہ اعتراف شکست کر لیا ہے۔ یہ 2 ٹویٹس جو ہیں حامد میر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بھی کافی ہیں اور عمران خان صاحب کے سامنے حامد میر کی شکست کے لیے بھی کافی ہیں۔ بہت سارے ٹویٹس ہیں، بہت سارے ویڈیو کلپس ہیں، بہت سارے تبصرے اور تجزیے ہیں حامد میر صاحب کے، جو کہ تقریباً 2 سے 3 درجن ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں اسی پہ ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے وقتاً فوقتاً نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔